بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کے حقوق کی اہمیت ہمارے دین میں کیا ہے؟ عورت کا فطری حق ہے کہ اسے اپنے میاں کے گھر میں تحفظ حاصل ہو، اسے عزت، جان، مال اور ایمان کا تحفظ حاصل ہو، وہ اس گھر میں جا کر مطمئن رہے، اسے یقین ہو کہ اب میرا گھر یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے، اس لیے کہ میرے میاں نے مجھے قبول کیا ہے، وہ مجھے میری اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ عورت بھی انسان ہے، یقیناً اس کے اندر کمزوریاں بھی ہوں گی۔ اگر ان کمزوریوں کی وجہ سے مرد اسے خشک پھول کی طرح توڑ کر پھینک دے گا تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گی، پھر وہ اس گھر کو کبھی بھی اپنا گھر نہیں سمجھے گی، اپنے دل کے راز نہیں بتائے گی، اپنے دل کی بات کا اظہار نہیں کرے گی۔ یہ اس کا حق ہے کہ اسے تحفظ ملے، وہ سمجھے کہ میرا سب کچھ یہی ہے، اسے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہاں اس کی اچھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس کی کمزوریوں سے درگزر کیا جائے گا۔ وہ صحت مند ہو یا بیمار، دونوں صورتوں میں اسے قبول کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بیمار ہے تو کہاں جائے، ماں کے گھر چلی جاؤ، ولادت کا وقت قریب آئے تو اسے ماں کے گھر بھیج دیا جائے، خرچے آ پڑے تو ماں کے گھر جانے کا حکم سنا دیا جائے۔ اگر ایسے حالات اور ایسا برتاؤ کیا جاتا تو عورت عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جب تک میں ٹھیک ہوں اور میرے شوہر کی جنسی خواہشات مجھ سے پوری ہو رہی ہیں تب تک تو میں یہاں پر ہوں، اور میرے اندر کچھ کمزوریاں آ گئیں، کچھ بیماریاں آ گئیں، میری زندگی کی ضروریات بڑھ گئیں تو مجھے نظروں سے گرا دیا جائے گا۔ ایسی عورت کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی، عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے۔ پھر ایسی عورت سے اچھے کام کا اور بہترین سلوک کی بھی توقع نہیں رکھی جائے۔ تو عورت کا حق ہے کہ اسے اپنے گھر میں تحفظ ملے۔ اس بات کی فکر شوہر کو بھی کرنی چاہیے، ساس سسر سب کو کرنی چاہیے کہ جس بچی کو ہم لا رہے ہیں ہم اسے اپنے گھر میں تحفظ دیں۔ کل کو ہماری بیٹی بھی کہیں اور جائے گی اور اگر اسے وہاں تحفظ نہ ملا تو ان پر کیا گزرے گی؟ تو میرے عزیزوں، ایمان اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ جب وہ بیوی گھر آئے تو اس کے اخراجات بھی شوہر کے ذمے ہیں، اسے اچھائی صحت کی حالت میں قبول کر رہا ہے تو مرض کی حالت بھی اس کے اندر اس کی بیوی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے آرام ملے اور تم بیوی اور محبت اور ہمدردی پیدا کی جائے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ میاں میں محبت ہوتی ہے، کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو جنسی ضرورت پھر انہیں محبت پر آمادہ کر دیتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے منہ میں دانت نہیں رہتے، کمزور ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا چاہیے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس وقت آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، اب وہ پیار اور شفقت میں بدل جائے اور خیر خواہی میں بدل جائے۔ بڑھاپے میں اس کی بیماری یا معذوری کی وجہ سے اس سے اعراض یا دوری اختیار کرنے سے پہلے ذرا سا اس بات پر غور کر لیجئے کہ یہ وہی عورت ہے جس نے اپنی ساری جوانی ان کی نظر کر دی، ساری صلاحیتیں قربان کر دی، ان بچوں کی تربیت میں ساری زندگی لگا دی۔ آج اگر اس پر بڑھاپا آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ وہ ہے تو آپ کی بیوی۔ اس طرح آپس میں رحمت اور شفقت کا جذبہ جاگ اٹھے گا، تعلقات ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھ جائیں گے۔ اور یہی بات عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں سوچے کہ ساری جوانی اس نے مجھ پر لگا دی، جوانی کے دور میں ساری ضروریات میری پوری کی، آج اگر اس پر بڑھاپا آ گیا ہے تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ یوں میاں بیوی کا یہ تعلق محبت اور رحمت کا نمونہ بنتا ہے، لیکن اس کے کچھ ضوابط اور ضوابط پر عمل ہوگا تو بڑھاپے میں یہ تعلق رحمت اور شفقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ کہ عورت کو اس گھر کے اندر مکمل تحفظ حاصل ہو، اس کی جائز ناجائز ہر ضرورت کو پورا کیا جائے، اسے اطمینان ہو کہ یہ میرا ہی گھر ہے، میں یہاں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کا دل کہے کہ مجھے ایک چھت مل گئی ہے، مجھے ایک سایہ مل گیا ہے، مجھے ایک آسرا مل گیا ہے۔ جس تحفظ اور محبت کا احساس اور تصور اسے اپنے باپ کے گھر میں حاصل تھا وہی چیز اب اسے یہاں بھی مل جائے۔ دوسری چیز یہ کہ شریک حیات پر توجہ دی جائے، توجہ اس کا فطری حق ہے۔ اگر گھر کے اندر ساس بھی بہت اچھی، نند بھی بہت اچھی، سسر بھی بہت اچھا، لیکن شوہر اس پر توجہ نہ دے رہا ہو تو ایسی عورت کو کبھی بھی گھر میں سکون نہیں مل سکتا۔ وہ کسی اور کے لیے تو وہاں نہیں گئی، وہ تو اپنے میاں کے لیے گئی ہے۔ اگر وہ توجہ نہیں دے گا تو اس گھر کے اندر کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ اس کا فطری حق ہے کہ اسے پوری توجہ ملے۔ اگر بدقسمتی سے اس کا میاں دیگر عورتوں کو بڑی توجہ دیتا ہو، مسکرا کر ملتا ہو، کئی کئی گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھتا ہو، محفلیں بھی سجاتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میاں آئیں گے تو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، لیکن جب میاں آتا ہے تو اس کا موڈ آف ہوتا ہے، کاروباری حالات ٹھیک نہ ہونے کے سبب ٹینشن میں ہوتا ہے، اس لیے آتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اب اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہے جو سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کے لیے اس گھر میں آئی تھی؟ اس کے دل پر چوٹ تو لگے گی۔ ایسے رویے کی وجہ سے ہی گھریلو زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ تیسرا حق یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مصروف ترین انسان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ازواجی زندگی کے سلسلے میں امت کے لیے ایک نمونہ ہے
کیوں؟ اس لیے کہ ازواجی زندگی سارے معاشرے کی تعمیر کے لیے بنیادی اینٹ ہے۔ جس معاشرے میں گھریلو زندگی کا نظام برباد ہو جائے وہ معاشرہ کبھی بھی کامیابی اور ترقی کی منزل کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ اس گھرانے سے اولاد جو وجود میں آتی ہے اس نے معاشرے کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی کا تعلق ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا تو پھر اولاد کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر اس معاشرے کو اچھے بچے نہیں ملیں گے، اچھے نوجوان نہیں ملیں گے، خود اعتماد اور با اخلاق بچے پھر اس معاشرے میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے اظہار اور بیوی کی دلجوئی کا حق ادا کر دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لائے اور میں نے پیالے سے پانی پی رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ ٹھہر جاؤ، جہاں تم نے لب لگا کر پانی پیا ہے وہاں نشان لگا دو، میں بھی وہیں سے لب لگا کر پانی پیوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کی دلجوئی فرمائی ہے۔ ارے یہ بھی دین ہے، ہم خشک دین دار بنتے ہیں، ہمارا سارا زور دوسری چیزوں پر ہے۔ یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ کی بیوی دل سے آپ سے مطمئن نہیں ہے اور آپ کے فطری حقوق ادا نہیں کر رہے تو آپ کی تہجد، آپ کے نوافل اور آپ کی تسبیحات کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ اس کا فطری حق ہے کہ اس کی دلجوئی ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی دلجوئی کے لیے وقت نکالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم اور انتہائی مصروف انسان نے بھی اپنے طرز عمل میں یہ بتایا کہ بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ کس طریقے سے ہے، اور اپنے عمل سے انہوں نے امت کے تمام افراد پر واضح کر دیا کہ بیوی کا کیا رویہ اختیار ہونا چاہیے۔ یقین جانیے کہ عورت اپنے گھر سے آئی اسی کام کے لیے ہے، تو جب آپ اس سے اپنا پیار بھرا رویہ اختیار کریں گے تو وہ بدلے میں آپ کو پیار کیوں نہیں دے گی؟ وہ بھی جواب میں پیار نچھاور کرے گی، وہ بھی محبت دے گی۔ میرے دوستو، یہ عورت کے بنیادی حقوق میں ہے کہ اسے تحفظ ملے، اس کی دلجوئی ہو، حوصلہ افزائی ہو اور اسے توجہ ملے۔ مرد کو ان تمام حقوق کی رعایت رکھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔